ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جسے ہم رمضان رنگ کے نام سے جانتے ہیں اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پیارے بھائی محمد غنشارب نقشبندی صاحب نے، تو فوری طور پر ان سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اور سعادتیں سمیٹیں۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ایک گھر جو ملے گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ غنشارب بھائی بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ آپ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنا کوئی معاملہ لے کے کوئی مسئلہ لے کے کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، فتویٰ وہ لگاتے ہیں، تو کس حد تک یہ ہم پر لازم ہے کہ وہ جو فتویٰ ہے اس کو ہم پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اس کو مانیں، تسلیم کریں؟
دیکھیں اگر تو اس میں ذاتی کوئی رائے نہیں ہے اور اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے اور اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور صریحاً ان نصوص کی بنیاد پہ رائے قائم کی ہے جو شریعت کی حدود و قیود کے اندر ہیں، پھر تو وہ حکم شرعی ہو جائے گا، پھر اس پر اس کو عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کو جو مسئلہ ہے وہ مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، یعنی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں کوئی حلال و حرام کے حوالے سے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں نے کوئی اپنی مرضی تو نہیں کی، تو وہ اپنی اس تشویش والی کیفیت کو لے کے ایک مفتی کے پاس جاتا ہے۔ یہ جذبہ بڑا اچھا ہے بالکل، کہ اس کو سراہنا چاہیے کہ میں حلال و حرام کی حدود و قیود کے اندر رہ کے مسئلہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی تاکہ میں رضا کے کہیں لیے۔ کوئی روگردانی نہ کروں۔ لہٰذا اگر تو اس کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے مفتی کا اور اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور اس نے واقعتاً میرٹ کے اوپر اس کے معروضی حالات کے تناظر میں رائے قائم کی ہے تو وہ اس رائے کو ماننا اس کے اوپر شرعی طور پر واجب ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا وہ فتویٰ بھی اس نے محض دکھاوے کے لیے لیا ہوتا ہے کہ نہیں میں چند لوگوں، اپنا جو سرکل ہے، جو ارد گرد کے قریب کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں محض اچھا بن جاؤں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، میں آپ بولتا ہوں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، اللہ کے میں عرض کر رہا ہوں، بندے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جی جی، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں دے سکتے آپ۔ یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے ہمارے معاشرے میں، چونکہ یہ مسائل ہیں، ہم اپنی عملی زندگی میں بہت مقامات پہ بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، سرکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، رشوت لے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی بہنوں کو ہاتھ مار رہے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بغاوتیں اور سرکشیاں ہمارے معاشرے میں عام دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اس موقع پہ وہ فیلنگز ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میں یہ کام جائز کر رہا ہوں، نہیں جائز کر رہا ہوں۔ وہ ٹیپیکل ایشوز کے اوپر ہی فتویٰ لینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں جو فتویٰ لینے کے ٹیپیکل ایشوز ہیں، سر اس کی وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ ایشوز جو ہیں وہ آپ کے لائف چینجرز ہوتے ہیں، یہ والے ہمارے نارملی ہماری لائف کو، روٹین کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ آپ سے بدتمیزی کر لی تو آپ روز کا کام ہے۔ میں اور بات کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ بیرا روی جو ہے یا جو ناجائز مراسم ہے، اخلاقی حدود و قیود کی پامالی ہے، جب وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خوف خدا کہاں ہوتا ہے؟ اچھا، جب آپ سے غلطی ہو گئی پھر آپ کو اچانک خیال آیا یار میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے، تو پھر ہم مفتی ڈھونڈتے ہیں اپنی تسلی کے لیے، ہم اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طمانینت کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لہٰذا بنیادی طور پر دیکھیں، اسلام بنیادی طور پر اپنے پیروکاروں کو دین کا مکمل آئینہ دار دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے پیش آمدہ مسائل میں فتووں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بالکل، لیکن فتوے بہت ہی ٹیپیکل اور مخصوص ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے اوپر تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ہر چیز کے اوپر آپ اجتہاد بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث کے جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اتنی زیادہ واضح اور کھلی ہیں کہ اگر آپ اس کی روشنی میں زندگی گزاریں تو آپ زندگی کے میجر ایشوز کو کور کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ لہٰذا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں حلال و حرام کا اپنے آپ کو پابند بناؤں، مجھے کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہ محسوس کرے کہ میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں، وہ یہ مجھ سے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کو زندگی کے تمام امور کے ساتھ وہی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اس میں یہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ پیروی اس چیز کی کرو جو میری طرف جھکا ہوا ہے، اس چیز کی پیروی کرو، کسی کی ذاتی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کسی کے مخصوص ایجنڈے کی پیروی نہ کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس چیز کی پیروی کرو جو میری جانب جھکا ہوا ہے، یعنی اس عالم کی بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کا تابع ہے، اس مفتی کی بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا خود پابند ہے۔ وہ کوئی رنگ باز نہ ہو، وہ شعبدہ باز نہ ہو، وہ مذہبی بہروپیہ نہ ہو، اس نے کوئی مذہب کی دکان نہ کھول رکھی ہو، وہ تابع شریعت ہو، عملی نمونہ ہو۔ بہت سارے ایسی
ایسی نیک ہستیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, یقین جانے ان کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے ایسے رنگ باز بھی ہیں جنہوں نے مذہب کو بدنام کیا ہے. اللہ. لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان ہم پہ انفرادی ذمہ داری ہے, جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں, تو ہمیں تمام وہ اخلاقیات جو عبادات سے متعلق ہیں, عملی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں, معاملات کے ساتھ متعلق ہیں, ہمیں اس کو پابند اس کا بن کے زندگی گزارنی چاہیے. صحیح. بہت جائز بات تھی, بہت جائز بات. اسامہ بھائی بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین فرمایا چیزوں کو فتویٰ کے حوالے سے. سچویشن یہ ہے کہ ہم جب اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں, باقی لوگ بھی شامل ہیں, خاص طور پر مجھے فتوے کے حوالے سے مجھے جو لگتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر غلط ہوں تو آپ رہنمائی ضرور فرمائیے گا, نارملی ہمیں اپنی فیملیز میں فتوے کی سب سے زیادہ ضرورت میاں اور بیوی کو واپس جوڑنے کے لیے پڑتی ہے. کہ ہم جذباتیت میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں واپسی کا رستہ چاہیے ہوتا ہے, اور ساری عمر ہم نے ایک سکول آف تھاٹ کو فالو کیا ہوتا ہے. جب ہمیں اس اسپیسیفک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سکول آف تھاٹ اس پوائنٹ پہ کیا کہتا ہے, تو پھر ہم دوسری سائڈ پہ بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہم فوری طور پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, شرع اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی کے ساتھ یہ اس معاملات میں بڑا بری طرح پھنسا ہوا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو اس حوالے سے دین کی بڑی واضح تعلیمات ہے کہ ہمیں ہوا میں گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے, کیونکہ حلال حرام کا معاملہ بن جاتا ہے تو ہمیں فوراً کسی اہل علم اہل ذکر کا تلاش کرنی چاہیے اور ان کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دارالافتاء میں آتے ہیں وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں بخل سے اور بڑی خیانت سے میں سمجھتا ہوں معاملات کو لے کے آتے ہیں. وہ کلیئر اور کٹ معاملات علماء کے سامنے اور مفتیان کے سامنے پیش نہیں کرتے, اپنی ضرورت کی بات کرتے ہیں, ضرورت کی بات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہاں سے ہمیں ریلیکسیشن ملنی ہے اور کہاں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے. تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے نائب کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے سامنے جا کے حلال اور حرام کا معاملہ رکھنے لگیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری غلط بیانی سے ایک حلال چیز حرام ہو جائے اور اس کے اندر پھر مولوی صاحب کا یا مفتی صاحب قصور نہیں ہوگا, وہ اسی بیس پر فتویٰ دیں گے جو آپ نے بیان کیا ہوگا معاملہ, حالات جو آگاہ بالکل جس سے آپ نے ان کو آگاہ کیا, اور آپ حلفاً ان کو کہہ دیتے ہیں کہ دفعہ حلفیہ طور پہ لیا جاتا ہے. مفتی صاحب جو ہیں آپ سے جب دریافت کرتے ہیں معاملات کو ریٹرن طور پہ, کیونکہ آپ کے فتوے کو اکثر کورٹ کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے, یونین کونسل کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ طلاق کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر, خلا کے مسائل کے اوپر یونین کونسل میں جاتا ہے, کورٹس میں جاتا ہے, اس لیے اس بیس پہ ہوتا ہے. جو دوسری اہم بات آپ نے کی ہے کہ ساری زندگی ایک سکول آف تھاٹ پہ گزاری, اور جب ایسے کوئی معاملات آئے آپ کو جہاں سے ریلیکسیشن ملی, دیکھیں دین کا پہلی تو بات ہے یہ حسن ہے کہ دین نے ریلیکسیشن دی ہے. فقہ جو ہے, فقہ کا علم جو ہے, یہ حسن ہے اسلام کا, کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی ریلیکسیشن دی ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جناب ریلیکسیشن اس طرح لیں کہ آپ اپنی پسند کی ریلیکسیشن لیں, لیکن جس چیز میں اسلام آپ کو ریلیکسیشن دے رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. اب طلاق والا معاملہ جو ہے, آپ کسی ایک سکول آف تھاٹ پہ رہتے ہوئے آپ ساری زندگی اس پہ گزارتے ہیں, لیکن خاص طور پہ ایک ٹیپیکل پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں سے ریلیکسیشن مل سکتی ہے, تو ایسا کرنا انتہائی غلط ہے. دوسری بات جو اہم میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک مولوی صاحب سے فتویٰ لیا, دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے, ان سے بھی فتویٰ دریافت کیا. اب دونوں میں کنٹراڈکشن اکثر آ جاتا ہے, ہم اس کو پھر معاشرے میں اچھالتے ہیں, اس سے ہم فرقہ واریت کی ابتدا کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا, یہ فلاں نے دیا. اس سے جو معاشرے میں انتشار, خلفشار اور فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے, وہ پھر اجاڑ دیتی ہے معاشروں کو, اور یہ بڑا اہم ایشو ہے. اور ہمارے ہاں مفتیان کرام معاذ اللہ ایسے ہو گئے, ہم تو کسی کے جنازہ پڑھیں ہم وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. یعنی کہ اس حد تک آپ چلے جاتے ہیں, کسی کے ایمان کی تکفیر کرنے تک جا رہے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کیا سبق سکھا رہی ہے؟ آپ کی سیرت طیبہ اتنا بڑا میسیج دے رہی ہے. سیرت کے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو عمارت اب بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے جو قریش مکہ تھے وہ حلال روزی جو تھی وہ بیت اللہ شریف پہ لگاتے تھے,
ایک دفعہ سیلاب آیا, بیت اللہ شریف کی عمارت جو منہدم ہوگی تو انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا اپنے حلال پیسوں سے, تو اتنی تعمیر ہو سکی کہ جو آدھی ہے اب جو ہے وہ حتیم جو ہے وہ باہر رہ گیا حصہ, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی اس سے آدھی عمارت جو اب بھی قائم ہے یہ تب قائم ہوئی. اور حتیم والا حصہ کیونکہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے, اس وقت پیسے موجود نہیں تھے تو حلال رقم موجود تھی, اس لیے وہ تعمیر نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ گرا کر اسے تعمیر کروں ان بنیادوں پر اور اسی پوری پریمیسز کے اندر جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو نئے نئے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے دل میں یہ نہ بات آ جائے کہ ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا جو ہے وہ پسند نہیں آیا تو آپ نئے طریقے سے جو اس کو بنا رہے ہیں. یعنی کہ دین میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت جو ہے ہم تو حکمت کہتے ہیں یہ جو طبیب ہوتے ہیں, لیکن حکمت ہے دانائی اور بصیرت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, حکمت اور بصیرت جو ہے یہ مومن کا نور ہے, مومن کی بصیرت کے ساتھ معاملات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نگاہ نبوت ہے اور آپ نے اپنی نبوت کی نگاہ سے اسے معاملات حل کیے. سیرت یہ ہمیں پہلو دے رہی ہے, یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں دین کے جو معاملات ہیں انہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یسروا ولا تعسروا, اسے آسان بنا کر پیش کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ذاتی خنس کے طور پہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی مفتی صاحب موجود ہیں وہ خنس کی بنیاد پر ایسا کوئی حکم پیش کر دیں کہ گھر ہی نہ بچ سکے, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ میں بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسامہ بھائی سے اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. کووڈ-19 یا کسی بھی سہر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم فتوے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ فتوے کا درست استعمال کیا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص فتویٰ لینے کے لیے جاتا ہے تو فتویٰ لینے کے لیے جو حالات اور جو سچویشنز بتائی جاتی ہیں اگر ان کو مینوپولیٹ کیا جائے اور مینوپولیٹ کرنے کے بعد فتویٰ لینے کی خواہش ہو تو یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. اسامہ بھائی آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے فتوے کے حوالے سے, اسی بات کو کنٹینیو یہ سب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتویٰ جو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بڑا نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان دستخط کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو حلال اور حرام کے احکامات بتا رہا ہوتا ہے اور کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے, کسی کو حرام قرار دیتا ہے اللہ کی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو مدارس کا کردار ہے اگر اس کو ہم ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے بلا تفریق جو جید علماء کرام کی زیر نگرانی چلنے والے ادارے ہیں, جامعات ہیں, دارالافتاء ہیں, ہم انہیں اگر نہ سراہیں تو یہ بہت بڑی خیانت اور بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ انہوں نے بلا تفریق اور بلا میں سمجھتا ہوں بغیر معاوضے کے بے لوث ہو کر انہوں نے ریاست کا کردار خود آگے بڑھ کر ادا کیا ہے اور انہوں نے ایسے ایسے مسائل کے اوپر الحمدللہ فتاوی جات قائم کیے ہیں تمام مکاتب فکر نے اور آپ کی رہنمائی کی ہے. آپ کے بینکنگ سیکٹر کے معاملات ہوں, آپ کے کلوننگ کے معاملات ہوں, آپ کے یہ جو جدید آپ کی پلاسٹی ہے, انجو پلاسٹی ہے, اس کے معاملات ہوں, آپ کے انجیوگرافی کے معاملات, تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ریاست کو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے سرپرستی کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہیے. ایسا نہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. اور خاص طور پہ ان مدارس کو بھی ایک کام کرنا ہے, ان مدارس کو ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے اور ریاست کو اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ان مدارس کی آڑ لیتے ہوئے اور ان مکاتب فکر کی آڑ لیتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے تکفیر کا باعث بن رہے ہیں, کیونکہ کبار علماء کمیٹی کا یہ متفقہ طور پہ فتویٰ ہے کہ آج کے دور میں توحید اور شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا ہے. مادت کے ساتھ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ذرا سی بات اپنے منہج سے اپنے موقف سے ٹوی پاتے ہیں, ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے تک جاتے ہیں. اور آپ کبھی غور کریں, آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو امام صاحب کے پاس یا عالم دین کے پاس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سوالات پوچھنے کے لیے. ابھی جو عالم دین ہوتا ہے وہ سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی مینٹلی اپروچ کیا ہے, یہ کس اسکول آف تھاٹ کا ہے, اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کو کیسے جواب دینا ہے جو اس کو اپیل کر جائے, جو اس کو سمجھ آ جائے. ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان مقتدیوں میں
उन मुक्तदियों में कोई बंदा उठता है, वो ठास उठा मार के उसका जवाब दे देता है। तो इसना नहीं करना चाहिए। ये मामला जो हैं बंदे को अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए हलाल हराम के, ये उन्हीं के हवाले मानते करनी चाहिए जिनके कंधों पर रब ने बोझ डाला हुआ है। हर चीज को अपने कंधों पर नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ पूरी रियासत को और पूरी अवाम को उन मुफ्तियान किराम का, उन उलमा किराम का एहसान मंद होना चाहिए जो उनकी इल्मी तौर पर, फिक्री तौर पर रहनुमाई करते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे लोगों को भी ऐसे जो मुफ्तियान जो फिक्री इंतशार पैदा करते हैं उनकी उसलाह शिकनी करनी चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ने मिराज की रात जब मुआयना फरमाया जहन्नम का, एक आपने गिरोह देखा कि उनकी जुबानें जो थी वो आग की बनी कैंचियों से काटी जा रही थी और फिर बड़ी हो जाती थी, काटते फिर बड़ी हो जाती। आपने जिब्रील अमीन से इस्तफसार किया, जिब्रील अमीन ये कौन बदकिस्मत लोग हैं? फरमाया हादा खुतबा उम्मती का, अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के खतीब और वाइज मुकर्रर हैं जो आपकी उम्मत में फितना फसाद बर्पा करते हैं, फिरका वारियत पैदा करते हैं। हमें उन लोगों की उसना शिकनी करनी चाहिए और रियासत को भी लोगों के ऊपर अपनी रिट को कायम करना चाहिए। बात वही आ जाती है रियासत का किरदार, इसमें तो आपने हमें बता दिया। आप ये बताइए जो मदारिस हैं उनको किस तरह से उनका किरदार आप देख रहे हैं? अच्छा, मदारस के जो खूबियाँ हैं वो सैयद साहब ने बताई जी। इस्लाह अहवाल की जो गुंजाइश है वो हर वक्त रहती है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। इंसान कंप्लीट नहीं है। इदारों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाह अहवाल का तकादा करते हैं। बिल्कुल। मैं इस फोरम के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहूँगा, वफाकुल मदारस जो दीनिया है, तमाम मदारस के वफाक के नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने मदारस में ये जो कोर्स करवाते हैं, मुफ्ती कोर्स जो करवाया जाता है, इसमें फ़िरका वाराना रद्द के ऊपर कोर्स ना करवाया जाए। बिल्कुल, बहुत खूब। मसलन कोर्स करवाया जाता है एक फ़िरके का नाम लेके, फलां का रद्द, जी फलां का रद्द, फलां का रद्द। भी आप अदियाने बातला और जो दूसरे जो फितने हैं उनके खिलाफ लोगों को तैयार करें। जी। आप अपने ही एक मुसलमान लोगों के ग्रोहों के खिलाफ एक फोर्स तैयार कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मनफी रवैया, बहुत अहम बात, बहुत खूबसूरत, बहुत मनफी रवैया है। बहुत अहम बात। मैं नाम ले लेता हूँ, यानी फिरका वाराना हमारे माशरे का हिस्सा जी हाँ। है और हमें इसे ड्राई नहीं करना चाहिए। रद्द बरेलवियत कोर्स, रद्द देवबंदियत कोर्स, रद्द वहाबियत कोर्स, यानी कि ये चीजें जो हैं जो पैनिक और क्योस पैदा करती हैं इससे तो सोसाइटी में। फिरकावारियत, मुनाफा हाँ फैलेगी। जी इससे तो मसल की अदावतों को हवा मिलेगी। आप उम्मत को जोड़ने की बात करें, इत्तेहाद की बात करें। और मैं ये समझता हूँ कि मदारस जो हैं वो इस्लाम के किले हैं, हमें कोई इस पर इख्तलाफ नहीं है, वो हमारी शान है, हमारी इज़्ज़त है। अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत वो नबवी मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और हमें उम्मत को जोड़ने वाली बातें करनी चाहिए। एक दूसरे के रद्द में फोर्स तैयार करना और बड़े गले फाड़ के फतवे देना और किसी को गुस्ताख करार दिया जा रहा है, किसी को काफिर करार दिया जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी शख्स को काफिर कहे और वो काफिर ना हो तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। अल्लाह अकबर। यानी कि हमारे पास तो कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है ऐसी कि हम अल्लाह के मामलात में मदाखलत कर सके। नाज़रीन, आज की इस तमाम तर डिस्कशन में हमने कोशिश ये की है कि कुछ ऐसे रोशन चिराग जो हैं उनको मुआशरे में ज़रूर छोड़ा जाए इस डिस्कशन के नतीजे में, जिनसे सीखने वाले ज़रूर सीख सकें, जिनको रोशनी की ज़रूरत है, जो तलबगार हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। उसामा भाई, दरख्वास्त होगी कि दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला इस तमाम तर डिस्कशन को कबूल फरमाए और कोरोना के इन मामलात में पूरी कौम, पूरी उम्मत और इंसानियत की मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह करीम, हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम, ये जो मेहमान रमज़ान हमारे पास है इसका इकराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा ले जिनके हक़ में रमज़ान तेरी बारगाह में आके गवाही देगा। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब बंदों में शुमार फरमा ले। या अल्लाह करीम, तेरे दिए हाथ तेरे आगे फैला के अर्ज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी में अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। या अल्लाह, ये जो कोरोना वबा है, या अल्लाह बीमारी है, पूरी इंसानियत को, आलम इंसानियत को या अल्लाह इसे ये नजात अता फरमा दे। या अल्लाह करीम, अपना ख़ास करम नादल फरमा दे। या अल्लाह करीम, इस वबा के ख़िलाफ़ जो भी लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर हजरात हैं, या अल्लाह हमारे पुलिस, रेंजर, आर्मी के नौजवान
نوجوان ہیں، ہمارے میڈیا کے افراد ہیں، یا اللہ سب کو اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما دے، سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمارے جو بزرگ مائیں بہن رشتہ دار و اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح پرہیزگار بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ جو قرضدار ہیں یا اللہ ان کے قرضے اتار دے، یا اللہ معاشی طور پہ بدحال ان کی بدحالی کو دور فرما دے، یا اللہ کریم ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کے دفاعی اداروں کا مزید مستحکم اور مضبوط بنا دے، یا اللہ کریم یا اللہ تیری رضا کی خاطر یا اللہ اس ٹرانسمیشن میں قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری کوشش ہے ہماری کسی بات سے یا اللہ تیرے کسی بندے کی اصلاح ہو جائے، یا اللہ کسی ایک بندے کی اصلاح کی برکت سے یا اللہ ہماری نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہماری قیامت کے دن یا اللہ بخشش فرما دینا، یا اللہ اس ٹرانسمیشن کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور یا اللہ اس کاوش میں جو تیرے یا اللہ بندے شریک ہیں، اس چینل کے مالکان ہیں، یا اللہ اس ٹرانسمیشن میں بیٹھنے والے اینکرز ہیں، یا اللہ علماء کرام ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، قرۂ کرام ہیں، اس بیہائنڈ دا کیمرہ جو لوگ پروڈیوسرز اور یا اللہ جو پوری ٹیم ہے، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔